अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। इस सूरत हाल में बालडोन सानी के बाहर निकलने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी, जहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। फिर इस मौत की वादी में एक मुसलमान ही उसके काम आया। ये वो मुसलमान सिपाही था जिस पर बालडोन ने कभी कोई एहसान किया था। आखिर इस मुसलमान ने उनके एहसानात का बदला उतारने के लिए बालडोन सानी को एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकाल दिया। फिर जब बालडोन सानी अपनी महफूज पनाहगाह तक पहुंच गया तो उसने एक भारी लश्कर के साथ रमला पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बेशुमार मुसलमान कत्ल हुए। सलेबियों की ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, जहाँ तक कि ईसाइयों की 4 मजबूत रियासतें कायम हो गई थी। अभी ये सैलाब बाला कुछ और मुसलमान इलाकों को लपेट में लेने वाला था कि इमादुद्दीन जंगी महरूम ने एडसिया में जोल्सन सानी को शिकस्त देकर सलेबी सुल्तान का एक मजबूत सतून ढा दिया। बाद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोल्सन सानी को अंधा करके हमेशा के लिए फितनागर की साजिशों का खात्मा कर दिया। अभी दुनिया भर के ईसाई एडसिया की शिकस्त का मातम ही कर रहे थे कि सलेबियों में एक और फितनागर पैदा हुआ जो मजहबी असेबत में दूसरे ईसाइयों से ज़्यादा सफाक था। एक पुरस्कार राहब सेनेट बर्नार्ड था। बरगंडी के एक अमीर का बेटा था। यकायक बर्नार्ड ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर तारकुल दुनिया हो गया और एक गार में बैठकर 15 साल तक इबादत करता रहा। एडसिया की शिकस्त ने सलेबियों को इस कदर बदहवास कर दिया था कि उन्हें यरूशलेम के साथ बाकी ईसाई सल्तनतें भी खतरात में घिरी हुई नज़र आ रही थी। इस सूरत हाल के पेश नज़र ईसाई राहबों ने गिरजाओं में अब बड़ी पुरजोश तकरीरें की, उनकी कौमी गैरत को ललकारा और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने की सख्त तरीन कोशिश की, मगर उनकी हर तदाबीर राय गई। ईसाई अक्सरियत पादरियों के हल्का असर से निकल चुकी थी और इसकी एक ही वजह यह थी कि ज़्यादातर ईसाई राहब भी आम लोगों की तरह बदकाराना ज़िंदगी बसर करते थे। नतीजतन इस लेबियों के दिलों में से अपने मजहब पेशवाओं का एहतराम ख़त्म हो चुका था। आखिर ईसाई दानिशमंदों को एक तदबीर सूझी। वो उस गार में पहुँचे जहाँ सेनेट बर्नार्ड अपनी इबादत में मसरूफ़ था। आप कौन लोग हैं? 3 अजनबियों को अपने सामने पाकर सेनेट बर्नार्ड हैरान हो रहा था। ए अजीम राहब, हम सलेब के बंदे हैं, आपको ईसाई कौम की हालत जार सुनाने आए हैं। एक ईसाई दानिशमंद ने रियाकारी के साथ अपने लहजे को पुरसोज बनाते हुए कहा। ईसाइयत के नाम पर सेनेट बर्नार्ड चौंक उठे और उसके चेहरे से परेशानी का रंग झलकने लगा। साहिबो, मैं तो एक तवील अरसे से इस नीम तारीख गार में पड़ा हुआ हूँ। मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। आप बताएं कि मेरी कौम पर क्या गुजर रही है। सेनेट बर्नार्ड की बात सुनकर दूसरे ईसाई दानिशमंदों ने भी इंतहाई यारी के साथ का मुजाहरा किया और रिक्कत आमेज़ लहजे में एडसिया की ईसाइयों की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का हाल सुनाने लगा। ये अलमनाक वाक़या सुनकर सेनेट बर्नार्ड का सुर्ख सफ़ेद चेहरा अज़ियत और कर्ब के गबार से हल्का स्याही मायल नज़र आने लगा था। मैं एक नातवा राहब अपने कौम के किस काम आ सकता हूँ? सेनेट बर्नार्ड ने एक जज्बाती इंसान था, उन्होंने ये कहा था। सलेबियों की हलाकत और बर्बादी की खबर सुनकर उसकी आंखों से नमी झलकने लगी थी। अब आप ही सलेब मुक़द्दस को मुसलमानों की जलगार से महफूज रख सकते हैं? तीसरे ईसाई दानिशमंद ने पुरसोज लहजे में कहा। वो किस तरह? सेनेट बर्नार्ड ने हैरान होकर पूछा। ईसाइयों के दिलों पर मुसलमानों की ऐसी हैबत छाई हुई है कि वो किसी तरह भी एडसिया की शिकस्त का बदला लेने पर आमादा नहीं होते। पहले ईसाई दानिशमंद ने सेनेट बर्नार्ड को अल्फाज के जाल में बसाने की कोशिश की। मैं अपने हम कौम का ये खौफ कैसे दूर कर सकता हूँ? सेनेट बर्नार्ड की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया था। अब आपके वाज़ो तकरीर ही सलेबियों के सर्द दिलों में इंतकाम की आग भड़का सकते हैं। दूसरे दानिशमंद ने अपने चाल चलते हुए कहा। ईसाई दुनिया में मुझसे बड़े ईसाई राहब मौजूद हैं, फिर मेरी कौन सुनेगा? सेनेट बर्नार्ड ने चंद लम्हों के सकूत के बाद कहा। ईसाइयों के तमाम मुक़द्दस पेशवा अपने एतबार खो चुके हैं, इसलिए उनकी कोई भी नहीं सुनता। तीसरे दानिशमंद ने दलील पेश करते हुए कहा। सेनेट बर्नार्ड कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर ईसाई दानिशमंदों से मुखातिब होकर बोला। मैं बरसों से गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, चंद लोगों के सिवा मुझे कोई जानता तक नहीं। फिर मेरी तकरीरें सलेबियों को कैसे मुतासिर करेंगी? ये काम आप हम पर छोड़ दें। पहले ईसाई दानिशमंद ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। अनकरीब पूरी ईसाई दुनिया आपके रूहानी मुकाम को
پہچان لے گی۔ بس ایک التجا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایت پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دلفریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کی دل میں نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی، اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائی۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر وزیلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی تھیں کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان کی خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو وزیلے کے امراء کی درپردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا، وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے وزیلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑا کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمت گار ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے باہر برآمد ہوتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخشی ہیں، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرے شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا کہ سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت اور رفتار عطا کر دی ہے، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سینٹ برنارڈ ایک باکرامت ولی ہیں۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لولے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اس موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈسیا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ وزیلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک تھے۔ جب طویل و عریض میدان شرکا سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں سلیب تھی۔ وزیلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ وزیلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان عیسائیوں کو خبردار کر دوں کہ جو خواب غفلت کا شکار ہیں وہ اپنی ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو عنقریب قریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جاہ پناہ نہ ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے سلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں سلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے ایڈسیا کی شکست کا انتقام لوں گا۔ ادھر دوسرے صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و قطار روتی ہوئی داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی،
سلطان عادل مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسو اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین زنگی کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا با اثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ غربت اور رسوائی آپ کے انصاف میں خلل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے بے مثال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس سے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارے قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس کے ذمے جو حق ہے اسے نہ لے لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اس قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں تمہیں تمہارا حق دلا کر ہی رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ دربار امراء کی قطار کی طرف بڑھی، اور تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں روکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھا، سلطان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی، اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا، اور نجم الدین ایوب کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ سالار نجم الدین ایوب کے بیٹے یوسف نے میرے ساتھ ایسی شرمناک زیادتی کی ہے کہ جسے بیان کرنے کا مجھے میں حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا منہ چھپایا اور سسک کر رونے لگی۔ لڑکی کے اس انکشاف نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا، اور نجم الدین ایوب کو تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ارض شام شدید زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کی تمام عمارتیں، گھر اس زلزلے سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ جہیں حال اسد الدین شیرکو کا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔